جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیاسی حل و ہوائی کے ساتھ میں ہوں ندیم ظفر۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حلقہ 163 جو بہت زیادہ مرکز بنا ہوا ہے سیاست کے حوالے سے، یہاں بڑے بڑے نام جو ہیں اس حلقے میں الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، جیسا کہ مسلم لیگ نون کی طرف سے ٹکٹ ہولڈر و ڈویژنل صدر مسلم لیگ نون چودھری نور الحسن تنویر صاحب بھی ہیں، پاکستان مسلم لیگ زیڈ سے اجاز الحق سربراہ جو ہیں وہ بھی حصہ لے رہے ہیں، جبکہ شوکت محمود بصرہ کے بھائی طلعت محمود بصرہ جو پی ٹی آئی کے نامزد ہیں، جبکہ آزاد حیثیت سے وہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ تو 163 بہت زیادہ نام نکلا ہوا ہے اس حلقے کا، اور میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے جو سربراہ ہیں، اور مریم نواز صاحبہ وہ بھی 30 جنوری کو ہرون آباد میں بہت بڑا جلسہ کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے میرے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے آج چودھری نور الحسن تنویر مسلم لیگ نون کے ٹکٹ ہولڈر ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ یہ چودھری صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ ہرون آباد میں آپ جلسہ عام کروا رہے ہیں نواز شریف، تو کیا دیکھتے ہیں کتنا عوام کا جوش ہوگا، کیا صورتحال ہے؟ بہت بہت شکریہ آپ کا اور آپ کی ٹیم کا کہ آپ تشریف لے کے آئے اور آپ نے جو ہے نا وہ مجھ سے یہ سوال کیا۔ الحمدللہ ہے رب العالمین، اس وقت جوش و خروش تیدنی ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ بڑے بڑے گروپس جو ہیں، خاص طور پہ ایون وائٹل کے گروپ کے ساتھ جو لوگ تھے، اجاز الحق کے ساتھ تھے، جو فوٹ عباس میں سب سے جو بڑا گروپ تھا وہ حاجی نعیم صاحب کی قیادت میں ان کے ساتھ چلتا تھا ہمیشہ، وہ صاحب ایک ایم پی اے بھی تھے ان کے، وہ ان کا پورا گروپ جو ہے جس میں چیئرمین اور نمبردار اور وائس چیئرمین اور کونسلرز حضرات جو ہیں وہ شامل ہیں، انہوں نے ہماری حمایت کا اعلان کیا، جس کے لیے نہ صرف ہم ان کے شکر گزار ہیں بلکہ ہم جو ہیں ہمیں مسلم لیگ نون کو بہت بڑی تقویت ملی ہے۔ بالکل ہی اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ مروڑ سے جو ارتضیٰ بھٹو صاحب ہیں اور چودھری محمد حسین صاحب ہیں اور چودھری اکرم صاحب ہیں جو غلہ منڈی کے صدر ہیں، اور جناب باقی وہ 311 چک نمبر 311 سے لے کے 341 تک 30 چکوک کے جو چیئرمین اور کونسلرز ہیں وہ انہوں نے ہماری حمایت کا اعلان کیا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک عوام یہ سمجھتی ہے کہ آنے والا وقت جو ہے وہ مسلم لیگ نون اور قائد محمد نواز شریف کا ہے، اور لوگ ان کے اوپر اعتبار کرتے ہیں، ان کو اعتماد ہے پورا کہ یہ جو ہیں یہ پاکستانی عوام کے محسن ہیں، پاکستان کو آگے لے کے چلیں گے، لہٰذا لوگ جو ہیں وہ جوگ در جوگ جو ہیں وہ مسلم لیگ میں شامل ہو رہے ہیں۔ اور پھر ایک بڑا گروپ جو شوکت بصرہ کو چھوڑ کے ہمارے ساتھ فقیر والی سے شامل ہوا، ہاں جی، اور اس کے بعد ایک جو ہمارے بڑے اچھے اس وقت دوست ہیں نور احمد مہار صاحب، انہوں نے بہت بڑا جلسہ کر کے اور بہت سے دوستوں کے ہمراہ جناب ریاض باجوہ صاحب ہیں اور چودھری ریاض صاحب ہیں، اور ان کے ساتھ ہمراہ جو ہے انہوں نے ہماری حمایت کا اعلان کیا، اور ہمارے تمام دوست جو ہیں مسلم لیگ نون کے ہمارے ساتھ ہیں، اور جو لوگ باہر سے خاص طور پہ وائٹل اور پی ٹی آئی کو چھوڑ کے ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، اس بات کی دلیل ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محمد نواز شریف کی قیادت میں ملک نے نہ صرف پہلے ترقی کی، اب بھی انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں وہ پاکستان کو آگے لے کے چلیں گے۔ جو صاحب یہ بتائیں کہ 1.5 سال پی ٹی ایم کی گورنمنٹ رہی ہے، اس سے پہلے 3.5 سال پی ٹی آئی کی گورنمنٹ رہی، حلقے میں پی ٹی آئی کا کام تو اتنا نظر نہیں ہے 3.5 سال کا، تو کیا آپ کیا دیکھتے ہیں، اور 1.5 سال میں آپ کی پروگریس کیا رہی ہے؟ بات یہ ہے کہ الحمدللہ پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے پاکستان میں نالائکی، نااہلی اور ناتجربہ کاری کی مثالیں قائم کی ہیں، اور پھر یہ کہ انہوں نے صرف مسلم لیگ نون کے ایم این ایز اور ایم پی ایز کے ایریاز ہی نہیں بلکہ ایون پی ٹی آئی کے جو حمایت یافتہ ایم این اے اور ایم پی ایز تھے ان ایریاز میں بھی انہوں نے کچھ نہیں کیا، ہاں جی، بالکل پاکستان کو ایک لاوارث جو ہے نا وہ چھوڑا ہوا تھا، جبکہ مسلم لیگ نون کی حکومت جب آئی ہے پی ڈی ایم کی حکومت، وہ اس میں انہوں نے پھر بھی جو ہے وہ بہت سارے کام شروع ہوئے۔ 3.5 سال بہاول نگر اور خاص طور پہ ہمارے کسی ایریا میں کوئی کام نہیں ہوا، اس کے بعد اب دیکھیں کہ ہمارے پاس جو ہے یہ روڈ جو ہے اپنا مین روڈ جو شروع ہوئی ہرون آباد سے لے کے فوٹ عباس تک، اور پھر جو ریپیئر ہے اس کی، اور خاص طور پہ جو کنسٹرکشن ہے مروڑ شہر کے روڈ کی، وہ الحمدللہ کمپلیٹ ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے بے شمار چھوٹی چھوٹی سڑکیں جو ہیں
وہ ایک لمبی لسٹ ہے، وہ میں آپ کو پرووائڈ کر دوں گا، جو ہارون آباد میں اور جو ہے نا فقیر والی میں اور فوٹ عباس میں وہ کام جو ہیں وہ شروع ہوئے، اور الحمدللہ 16 ماہ میں جو پی ڈی ایم کی حکومت کی سب سے بڑی کامیابی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے عمران خان کی حکومت جو کہہ رہی تھی کہ ملک خدا نخواستہ دیوالیہ ہونے جا رہا ہے، دیوالیہ ہو جائے گا اور پاکستان خدا نخواستہ 300 میں تقسیم ہو جائے گا، اس کو انہوں نے جو ہے نا ممکن نہیں ہونے دیا، ناممکن بنا دیا، اور پھر یہ ہے کہ پاکستان کے دشمنوں کو منہ کی کھانی پڑی۔ الحمدللہ پاکستان نے سروائیو کیا، میاں شہباز شریف کی حکومت نے ملک کو صحیح ڈگر کے اوپر لگایا، عالمی مالیاتی اداروں کے ساتھ جو ان کے معاہدے تھے اس کی پاسداری کی، اور الحمدللہ اس وقت پاکستان سٹیبلٹی کی طرف جا رہا ہے، جس کا سب سے بڑا ثبوت جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ ہمارا اسٹاک ایکسچینج کا انڈیکس جو ہے وہ بلندیوں کے اوپر چلا گیا۔ پھر یہ ہمیں پاکستان میں جو ہے ہر طرف مہنگائی کو ایک بریک لگ گئی ہے، تو انشاءاللہ تعالی آنے والے وقت میں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ریورس ہوں گی۔ ہم ایمانداری سے سمجھتے ہیں کہ بجلی کی قیمتوں میں کمی آنی چاہیے، ڈالر جو ہے وہ واپس اپنی جگہ پہ جائے، پاکستان کا روپیہ مستحکم ہو اور پاکستان کے عوام کے مسائل جو ہیں حل ہوں، غربت اور بے روزگاری کا خاتمہ ہو۔ یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک پاکستان میں نئے کارخانے، پاکستان میں نئے کام جو ہیں وہ شروع نہ ہو، اور سی پیک جو ہے نا وہ شروع ہو، اس کے بعد جو ہے وہ چائنا کے ساتھ مل کے آگے بڑھا جائے۔ تو صاحب بات کرتے ہیں کہ پی پی حلقہ 242 کا جہاں نون لیگ کی طرف سے ٹکٹ میاں مظفر اقبال کو دیا گیا، حلقے میں بہت ساری چہم گوئیاں کہ ایک بڑا گروپ میاں سابق ایم پی ہے حاجی نعیم انور کی شکل میں آپ کے ساتھ مل چکا ہے، تو ایک تیسرا جو گروپ تھا چوری عرشی لیڈر سابق ایم پی اے تھے، تو وہ آپ سے الگ ہو گیا، کیا امید کی جا سکتی ہے کہ آپ کے ساتھ چل پائیں گے آپ؟ دیکھیں، اب میں آپ کے توسط سے کہوں گا ان کو کہ ان کو یہ چاہیے کہ وہ اس عہد کی پاسداری کریں جو ہم نے انڈر اوتھ کیے تھے، اور انہوں نے لکھ کے دیا یا اپلائی کیا مسلم لیگ نون کو، اس میں حلفاً اقرار کرتا ہوں کہ میں مسلم لیگ جس کو بھی ٹکٹ دے اور اس کے مسلم لیگ کے کینڈیڈیٹ کے خلاف انتخاب میں حصہ نہیں لوں گا۔ یہ وعدہ خلافی کرنا اور یہ ہمارا نہ ہماری دنیا میں اور نہ دین اس کی اجازت دیتا ہے، اور پھر اللہ کے فضل سے مسلم لیگ نون کے تقریباً لوگ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ چل رہے ہیں، اور ان کو انشاءاللہ تعالیٰ منہ کی کھانی پڑے گی۔ یہ حلقہ علاقہ انشاءاللہ تعالیٰ مسلم لیگ نون کا ہے، اور مسلم لیگ نون کا امیدوار ہی کامیاب ہوگا باذن اللہ۔ جی چودھری صاحب، حلقہ پی پی 242 میں روڈ دیکھا جائے تو سب سے زیادہ مسائل کا شکار ہے، وہاں بہت زیادہ چیخ رہی۔ پی ڈی ایم کا جب دور تھا تو نادرہ حافظ وہاں اوپن ہونا تھا، لیکن وہ نہیں ہو سکا، ریسکیو 1122 کا سلسلہ نہیں چل سکا آگے، تو اب کیا روڈ والے تو بہت زیادہ امیدیں لگائے بیٹھے ہیں؟ نہیں، 1122 تو الحمدللہ آ گیا، وہاں پہ وہ تو چلے گا۔ جہاں تک یہ بات ہے نادرہ کی، تو نادرہ کے لیے میں نے 16 ماہ میں کوشش کی تھی، اور انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم چلائیں گے۔ پھر جو ہے نا ریکوائرڈ ٹوٹل جو آبادی ہے اس کے اوپر آفس بنتا ہے کہ کتنے لاکھ کی آبادی ہونی چاہیے، کم از کم جو ہے وہ 3 لاکھ کی آبادی ہو، اس کے لیے نادرہ آفس جو ہے وہ کھولا جا سکتا ہے۔ تو ہمیں اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ نادرہ آفس نہیں بنا، لیکن ہم نے اس کا توڑ یہ کیا کہ ہم نے جو ہے نا گاڑی جو ہے نا وہ لی نادرہ کی، اور ہم نے ہر گاؤں میں گاڑی بھیجی ہے، کوئی ایسا گاؤں نہیں چھوڑا ہم نے مروڑ کا جو ہم نے ایون مروڑ شہر میں سے آنے کی بجائے ہم نے ان کے گاؤں میں ہر چک میں ہر قصبے میں ہر اڈے کے اوپر گاڑی جا کے نادرہ کا جو ہے نا مسئلہ ہم نے حل کیا۔ تو اس میں تو ہمیں شاباش ملنی چاہیے کہ ہم نے تو کام کیا ہے، بجائے اس کے کہ ہم کہیں یہی کہتے رہے نادرہ کا آفس نہیں کھلا۔ بھئی نادرہ کا آفس میں مطلب یہ ہے کارڈ بننا چاہیے، کارڈ آپ کو ہم نے آپ کے گاؤں میں مہیا کر دیا، اس سے بڑی سہولت اور کیا ہو سکتی ہے؟ جو سب روڈ کے متعدد چکوک جو ہیں، وہ ٹیل کے جو چکوک ہیں اسپیشلی، وہ ان میں زمینیں پنجر ہو چکی، نہری پانی کا بہت زیادہ مسئلہ ہے۔ بڑے سیاستدان جب بھی آتے ہیں تو پانی پہ ہی بات کرتے ہیں، نہری نظام کی بات کرتے ہیں۔ آپ کی کوئی ترجیحات ہیں ایسی کہ کسانوں کو ریلیف مل سکے؟ ہم نے اس کو
اپنی جماعت میں بھی اس مسئلے کو اٹھایا اور پھر ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ ابھی میک شور کر رہے ہیں کہ یہ منشور کا حصہ بن جائے اور یہ قائد محمد نواز شریف کے سامنے بھی یہ 30 جنوری کو بھی مسئلہ پیش کیا جائے گا اور ہم اس کو حل کروانے کی پوری کوشش کریں گے. اور وہ جو کام جو ہے نا وہ شروع ہونا چاہیے تھا بال صفائی کا اور پورے کیوسک جو ہے ہمارے پاس نہری پانی کے آنے چاہیے وہ نہیں آئے، تو میرا خیال میں اس کو انشاءاللہ آنے والے وقت میں اس کو حل کروایا جائے گا. جی بہت شکریہ. چودھری نور الحسن تنویر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے سیاسی حل و ہائی کے ساتھ. انشاءاللہ دوبارہ کسی اور پروگرام میں کسی اور شخصیت کے ساتھ ملیں گے. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.